بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ۔ نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ الاسلام یعلو، اسلام ہمیشہ سر بلند ہے، کامیاب ہے، غالب ہے، ولا یعلا علیہ، اسلام پر کوئی بھی غلبہ پیدا نہیں کر سکتا۔ اچھا، ممکن ہے آپ کے ذہن میں سوال آئے، بہت ساری جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان جنگیں ہار جاتے تھے، مگر اسلامی مملکت کو منگولوں نے ختم نہیں کیا تھا، تو کیسے یہ حدیث ہے کہ الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ؟ تو اس کا جواب بھی روشن ہے۔ حضرت ختمی مرتبت نے یہ نہیں فرمایا کہ مسلمانوں پر غلبہ نہیں ہو سکتا، آپ نے فرمایا اسلام پر غلبہ نہیں ہو سکتا۔ اسلام پر غلبہ پانا ناممکن ہے، مسلمانوں پر غلبہ ہو سکتا ہے مسلمان اپنے اندر سے روح اسلام کو باہر کر دیں، خارج کر دیں، تو مسلمانوں پر غلبہ کیا جا سکتا ہے، اسلام پر غلبہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال الحمدللہ ہماری گفتگو مغنی الادیب میں حرف کاف کے بیان میں تھی۔ خوب کاف کے حوالے سے مختلف ادات ذکر ہوئے، من جملہ ان ادات میں سے ایک لفظ کیفہ ہے، کیفہ۔ آج اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ کاف کے بارے میں گفتگو تمام ہو جائے گی۔ ابن ہشام فرماتے ہیں کہ کیفہ کے اندر ایک استعمال تو آپ نے گزشتہ بحث میں پڑھا کہ کیفہ کئے کی صورت میں استعمال ہوتا ہے، کئے کی صورت میں استعمال ہوتا ہے، یعنی لفظی طور پر اس سے فقط فا کو ہٹا دیتے ہیں، باقی معنی وہی ہوتا ہے، معنی کے اندر کوئی تفاوت نہیں آتا، در حقیقت وہی کیفہ ہے، فقط لفظ کے اندر اختصار کو مد نظر رکھا گیا۔ یہ آپ نے گزشتہ درس کے اندر ملاحظہ فرمایا۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ جو ابن ہشام کیفہ کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، وہ اس سوال کا جواب ہے کہ کیفہ کیا ہے، آیا اسم ہے، آیا حرف ہے یا فعل ہے؟ ابن ہشام فرماتے ہیں کہ کیفہ اسم ہے، یعنی نہ تو حرف ہے اور نہ ہی فعل ہے۔ اچھا، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ فرماتے ہیں کہ یہ حرف نہیں ہے، اس کی بہترین دلیل یہ ہے کہ اس پر حرف جارہ داخل ہوتا ہے، بغیر اس کے کہ آپ کیفہ کے اندر کوئی تعویل کریں، خود کیفہ پر حرف جارہ داخل ہوتا ہے، الا کیف تبیعو۔ خوب اس صورت میں واضح سی بات ہے کہ جب اس پر حرف جارہ داخل ہوتا ہے تو یہ حرف نہیں ہے، کیونکہ حرف جارہ تو حرف جارہ پر داخل نہیں ہوتا، اور یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فعل بھی نہیں ہے، کیونکہ بغیر تعویل کے خود کیفہ پر حرف جارہ داخل ہوتا ہے، اور کوئی حرف جر بغیر اسم کے کسی اور چیز پر داخل نہیں ہوتا۔
اگر بعض جگہوں پر ظاہری طور پر آپ دیکھتے ہیں فعل پر داخل ہوتا ہے، مثلا لیکونا، تو وہاں پر بھی ہم کہتے ہیں در حقیقت ان مصدریہ مضمر ہوتی ہے جو تعویل مصدر میں لے کر آتی ہے، وہ بھی در حقیقت اسم ہوتا ہے لیکن اسم مؤول. لیکن کیف بغیر تعویل کے، اس کے اندر کسی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ حرف جارہ کو داخل کر سکتے ہیں. خب یہاں سے پتہ چلا کہ کیف اسم ہے، نہ حرف ہے نہ فعل. خب دوسرا نقطہ یہ بیان کرتے ہیں کہ کیفہ سے اسم صریح کو آپ بدل قرار دے سکتے ہیں. خب اسم صریح جب کیفہ کا بدل واقع ہوتا ہے، یہاں سے پتہ چلا کہ کیفہ بھی خود اسم ہے، وگرنہ حرف سے تو اسم صریح کو بدل نہیں لاتے، فعل سے تو اسم صریح کو بدل نہیں لاتے. اب یہ بھی نقطہ اس کو بیان کرتا ہے کہ کیفہ اسم ہے. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ جب فعل کے ساتھ متصل ہو، فعل کے ساتھ ملا ہوا ہو، تو کافی مقامات پر خبر بھی واقع ہوتا ہے. مثلا کیف کنتا، یہاں پر کیفہ فعل ناقص ہے، اس کے ساتھ کیفہ ملا ہوا ہے، یہاں پر کہتے ہیں کیفہ کنتا کے لیے خبر ہے. اب یہاں سے بھی پتہ چلا کہ یہ فعل نہیں ہو سکتا، حرف نہیں ہو سکتا، کیونکہ اولاً تو فعل پر داخل نہیں ہوتا، لہذا یہ فعل نہیں ہے. ثانیاً حرف نہیں ہے، کیونکہ حرف مخبرن بھی یا خبر واقع نہیں ہوتا. دیکھیں عبارت کو، فرماتے ہیں کیفہ وَيُقَالُ فِيهَا کَي کما مرہ. کیفہ کو کَے بھی کہتے ہیں، کَے فا کو حذف کر دیتے ہیں، گزشتہ جلسے میں عرض کیا. وَهُوَ اسمٌ، یہ اسم ہے. دلیل کیا ہے؟ لِدُخُولِ الْجَارِ عَلَيْهِ بِلَا تَعْوِيلٍ. خود کیفہ پر حرف جارہ داخل ہوتا ہے بغیر کسی تعویل کے، یعنی وہاں پر اس جملے کو آپ کسی تعویل میں نہیں لے کر جاتے، اس میں مؤول نہیں ہے، خود کیفہ پر حرف جارہ داخل ہوا ہے. یہ دلیل ہے کہ کیفہ نہ تو حرف ہے نہ ہی فعل ہے. فی قولہم، خب نحات کے اس قول میں، الا کیف تبیعو، کس طریقے سے بیچو گے. یہ ایک یہ دلیل. دوسری دلیل وَلِإِبْدَالِ الِاسْمِ الصَّرِيحِ مِنْهُ، اسم صریح اس سے بدل آتا ہے. مثلا نحو کیف انت اصحیح ام سقیم، کہ یہ جو اصحیح ام سقیم کیفہ سے بدل ہے. آپ اسے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی تمہارے کیا حال ہے، کیسی ہے طبیعت، یعنی تندرست ہو یا مریض ہو. خب یہاں سے بھی پتہ چلا کہ یہ اسم ہے، فعل اور حرف سے تو اس میں صریح کو بدل نہیں لاتے. دلیل سوم وَلِلْإِخْبَارِ بِهِ مَعَ مُبَاشَرَتِهِ الْفِعْلَ، جب فعل کے ساتھ ہو تو فعل کے لیے خبر بھی واقع ہوتا ہے. مثلا نواسخ میں سے اگر فعل ہے، فعل ناقصہ وغیرہ، نہ وہ جیسے کیف کنتا. خب یہاں پر کیا ہے؟ کیف خبر واقع ہو رہا ہے. فَبِالْإِخْبَارِ بِهِ انتفت الحرفیہ، جیسے ہی آپ نے کہا یہ مخبرن بھی واقع ہوتا ہے، یعنی حرف نہیں ہے. کیونکہ ہدایہ کے اندر بھی ہمیں پڑھاتے تھے کہ حرف نہ تو مخبرن بھی واقع ہوتا ہے اور نہ ہی مخبرن عنہ، نہ مسند الیہ واقع ہوتا ہے نہ مسند بھی. وَبِمُبَاشَرَةِ الْفِعْلِ انتفت الفعلیہ، اور فعل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. خب یہاں سے پتہ چلا کہ یہ فعل بھی نہیں ہے، کیونکہ فعل پر تو داخل نہیں ہوتا. خوب یہ اس کیفہ کے بارے میں قضاوت کہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے، اس کا بیان.
اب آتے ہیں کہ کیفہ استعمال کیسے ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ کیفہ دو طریقوں سے استعمال ہوتا ہے. یا کیفہ شرط کے عنوان سے استعمال ہوتا ہے یا کیفہ استفہامیہ ہے. ان دو طریقوں سے استعمال ہوتا ہے. اچھا، اگر کیفہ شرط کے لحاظ سے استعمال ہو تو وہاں پر معنی یہ ہوگا کہ دوسرا جملہ یعنی جو جواب کی منزلت پر ہے وہ متوقف ہے پہلے جملے پر، لیکن یہاں پر جو توقف ہے وہ کیفیت فعل کے اعتبار سے ہے. مثلا آپ کہتے ہیں کیف تصنع اصنع، جیسا تم بناؤ گے ویسا میں بناؤں گا. یہاں پر جو شرطیت کا معنی بھی ہے اس کیفیت فعل کے اعتبار سے، یعنی جیسی چیز تم بناؤ گے ویسی چیز میں بناؤں گا. درست ہے اس اعتبار سے. لہذا کہتے ہیں کہ کیفہ جب شرط ہوتا ہے تو شرط اور جواب کو لفظاً و معناً متحد ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو توقف ہے کیفیت فعل کے اعتبار سے، جیسا فعل شرط میں ہے ویسا ہی فعل جزا میں ہے. جیسے تم بناؤ گے ویسے میں بناؤں گا. لہذا کیا ہونا چاہیے یہاں پر شرط اور جزا لفظاً و معناً متحد ہونے چاہیے تاکہ وہ جو کیفیت ہے وہ متحقق ہو سکے. اچھا، دوسرا نقطہ کیف شرطیہ کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ادات شرط میں سے ہے، لیکن ادات شرط غیر جازم ہے، جزم نہیں دیتا کیفہ. ان دو نکات کو کیف شرطیہ کے اندر مد نظر رکھے ہیں. دیکھیں، وَتُسْتَعْمَلُ عَلَى وَجْهَيْنِ، کیفہ دو طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے. احدها ان تکون شرطان، پہلا یہ ہے کہ یہ شرط کے طور پر استعمال ہوتا ہے. فَتَقْتَضِي فِعْلَيْنِ متفقی اللفظ والمعنی، اور دونوں فعل لفظ اور معنی کے اعتبار سے متفق ہوں. غیر مجزومین، دونوں مجزوم نہ ہو، شرط ہے لیکن شرط غیر جازمہ ہے. نحو کیف تصنع اصنع، جیسا تو بنائے گا ویسا میں بناؤں گا. اچھا، اس بنا پر ہم نے کہا کہ دو شرائط ہیں، پس اس کا جو شرط اور جواب شرط ہے وہ دونوں لفظاً و معناً متحد ہونے چاہیے. نتیجہ یہ ہوگا ولا یجوز کیف تجلس اذهب باتفاق، اتفاقاً یہ چیز جائز نہیں ہے. اس چیز پر اتفاق ہے کہ کوئی بندہ آ کر کہے کیف تجلس اذهب، جیسا تو بیٹھے گا ویسا میں جاؤں گا. یہ تو اصلاً ترجمہ بھی درست نہیں ہو رہا. ہم نے کہا کہ کیفہ کے اندر جواب اور شرط دونوں لفظاً و معناً متحد ہوں. یہاں پر لفظاً و معناً متحد نہیں ہے، لہذا یہ جملہ غلط ہے. ولا، اور اسی طریقے سے جائز نہیں ہے کیف تجلس اجلس بالجزم عند البصریین، بصریوں کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے. اگرچہ شرط اور جواب شرط دونوں لفظاً و معناً متحد ہیں لیکن دونوں مجزوم ہیں، لہذا یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے بصریون کے نزدیک. الا قطربا، مگر آغا قطرب کے نزدیک، وہ کہتا ہے کہ جائز ہے. اچھا، یہ کیوں جائز نہیں ہے جزم دینا؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ کیفہ دوسرے ادات شرط سے فرق کرتا ہے، کیونکہ دوسرے ادات شرط میں یہ شرط نہیں ہے کہ شرط اور جزا دونوں لفظاً و معناً متحد ہوں. ایسا شرط تو کسی میں نہیں ہے، لیکن یہاں پر شرط ہے، لہذا دونوں میں تفاوت ہے، نتیجتاً ان کے استعمال میں بھی تھوڑا سا تفاوت ہونا چاہیے. فرماتے ہیں لا یجوز، کیوں؟
یہ جائز نہیں ہے. کیف تجلس اجلس فرماتے اس لیے کہ لمخالفتها لادوات شرط بوجوب موافقت جوابها لشرطها، اس لیے کہ کیف مخالف ہے لمخالفتها، اس کیف کے مخالف ہونے کی وجہ سے. کس کے مخالف ہے؟ لادوات شرط، دوسرے ادات شرط کے. کس اعتبار سے مخالف ہے؟ بوجوب موافقت جوابها لشرطها، کہ کیفہ میں ضروری ہے کہ کیفہ کا جواب اس کے شرط کے موافق ہو. اس بات میں کیفہ دوسرے ادات شرط کے مخالف ہے. کما مر، جیسے ابھی گزرا، ہم نے آپ کو بتایا. وقیل یجوز مطلقا، بعض کہتے ہیں کہ نا آغا، آپ اس کیفہ کے ذریعے سے مطلقاً شرط اور جزا کو جزم دے سکتے ہیں. مطلقاً نیچے والی تفصیل کے مقابلے میں، کہ نیچے تفصیل ذکر کریں گے اس کے مقابلے میں مطلقاً ہے. آغا قطرب اور کوفی کہتے ہیں کہ کیفہ کے ذریعے سے مطلقاً جزم دینا جائز ہے، مشکل نظر ہے. لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ آغا کیفہ کے ذریعے سے ایک صورت میں آپ جزم دے سکتے ہیں. وہ کون سی صورت ہے؟ وہ صورت ہے کہ جب یہ ما کے ساتھ مقترن ہو. کیفما اگر بن جائے کیفما تو اس کے ذریعے سے جزم دینا جائز ہے. بس یہاں سے سمجھ میں آیا، وہ مطلقاً اس تفصیل کے مقابلے میں ہے. مطلقاً کہہ رہا ہے کہ چاہے ما اس پر داخل ہو یا داخل نہ ہو، اس کے ساتھ مقترن ہو یا نہ ہو، آپ اس کے ذریعے سے جزم دے سکتے ہیں. لیکن تفصیل والا کہتا ہے کہ اگر ما اس کے ساتھ مقترن ہے تو آپ شرط اور جزا کو جزم دے سکتے ہیں. وقیل یجوز مطلقاً، اعلیٰ کہا گیا ہے کہ مطلقاً جائز. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ قُطْرُبُ وَالْكُوفِيُّونَ، آغایون کوفی اور بصریوں میں سے جو قطرب ہے وہ کہتا ہے کہ نہ، مطلقاً جائز ہے. وکیل یجوز بشرط اقترانها بما، بعض کہتے ہیں کہ آغا اس کیفہ کے ذریعے سے جزم دینا درست ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کے ساتھ ما مقترن ہو، یعنی کیفما تجلس اجلس، تو درست ہو جائے گا. قالوا ومن ورودها شرطا ينفق كيف يشاء، بعض حضرات نے کہا ہے کہ اسی باب سے ہے یہ آیہ کریمہ. اس آیہ کریمہ میں کیف شرطیہ ہے. کیف یشاء ینفق، جیسے خدا چاہے اسی طریقے سے انفاق کرتا ہے. کہ یہاں پر کیف شرطیہ ہے، درست ہے. جو پہلے والا ینفقو ہے وہ اس کے لیے جزا نہیں ہے، کیونکہ یہ صدارت طلب ہے. وہ پہلے والا ینفقو کرینہ بنتا ہے کہ یہاں پر جواب محذوف ہے. لیکن مسئلہ ایک ہوتا ہے، یہاں سے پتا چلا کہ کیف شرطیہ میں ہو سکتا ہے شرط اور جواب شرط دونوں لفظاً و معناً متحد نہ ہو سکتا ہے. اس آیہ کریمہ کے اندر دیکھیں، یشاؤ کا ایک مادہ اور ایک معنی ہے، ینفقو کا ایک مادہ اور ایک معنی ہے، دونوں علیحدہ علیحدہ، لیکن پھر بھی شرط کے طور پر وارد ہوا ہے. قالوا ومن ورودها شرطا ينفق كيف يشاء وجوابها محذوف، کیف یشاء کا جواب محذوف ہے. آپ کے ذہن میں سوال نہ اٹھے یہ جو ینفق موجود ہے مگر وہ جواب نہیں ہو سکتا، نہ عزیز من یہ جواب نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ کیف صدارت طلب ہے. وجوابها محذوف لدلالت ما قبلها، ینفقو ما قبل جو موجود ہے وہ دلالت کرتا ہے کہ ایک اور ینفقو جو جواب تھا محذوف ہے. وَهَذَا يُشْكِلُ عَلَىٰ إِطْلَاقِهِمْ کہ ان جوابها يجب مماثلته لشرطها. ابن ہشام کہتا ہے کہ یہ آیہ کریمہ ان لوگوں کے شرط اول کو دیگے خراب کرتی ہے.
انہوں نے شرط اول یہ لگایا تھا کہ شرطیت والی صورت میں جواب اور شرط لفظاً و معناً متحد ہوں گے، لیکن یہاں پر تو نہیں ہے، خب ان کا شرط اول خراب ہوتا ہے۔ وَهَذَا يُشْكِلُ عَلَىٰ إِطْلَاقِهِمْ، یہ مشکل ہوتا ہے ان کے اس مطلق کہنے پر۔ کیا مطلق کہہ رہے تھے؟ کہ ان جوابها یجب مماثلتہ لشرطها، کہ جواب کیف میں ضروری ہے کہ وہ مماثل شرط ہو، فرماتے ہیں کہ اس کو یہ مشکل بنا دیتا ہے۔ درست ہے؟ ان جوابها، اس کیف کے جواب کا ہونا، یہ جو کہہ رہے تھے کہ ان جواب یجب مماثلت، اس جواب کی مماثلت واجب ہے کیفہ کے شرط کے ساتھ، اس کو مشکل بناتا ہے کہ یہ شرط ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ ضروری نہیں لگ رہا۔ گویا کہ جیسے ابن ہشام کی عادت ہے کہ انہو اس طریقے سے تعبیر استعمال کر کے ان پر اشکال بھی کر دیا۔ اچھا، پس یہ پہلا استعمال کیفہ کا کہ کیفہ شرط ہے، دو کیفہ استفہامیہ کہ غالباً ایسے ہوتا ہے، الثانی وہو الغالب فیہا، اور یہ کیفہ کے اندر غالبی بھی ہے، ان تکون استفہاماً، ان تکون استفہاماً، کہ ہمارے ایک استاد بزرگوار ہیں، وہ بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں کہ بابا اگر حمزہ وصل درمیان میں آئے تو عبارت میں پڑھتے ہوئے حتماً اس کو درج کرو، نہ پڑھو، وگرنہ وہ کہتے ہیں عبارت اصلاً آپ کی پڑھنا غلط ہے۔ ان تکون استفہاماً، کہ یہ کیفہ استفہام کے لیے ہو۔ اچھا، استفہام حقیقی ہو، اما حقیقیان، یا تو وہ استفہام حقیقی ہوگا، نحو کیفہ زیدون، استفہام حقیقی ہے، او غیرہ، یا غیر حقیقی ہے، جیسے نحو کیف تکفرون باللہ ہے۔ خب ظاہر سی بات ہے کہ پروردگار عالم جو سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے، وہ استفہام حقیقی تو نہیں ہے۔ ہم نے کہا تھا استفہام حقیقی یعنی واقعاً طلب الافہام، یا مشہور کی تعبیر کے مطابق طلب الفہم۔ خب خداوند متعال تو ہر چیز کو جانتا ہے، وہاں پر طلب الافہام یعنی کیا؟ لہذا یہ جو تعبیرات ہیں کیف تکفرون باللہ، استفہام حقیقی نہیں ہے، تعجب کا معنی دے رہا ہے۔ کیسے خدا کا انکار کر رہے ہیں، کیسے خدا کا انکار کر رہے ہیں، کیف تکفرون باللہ، کیسے خدا کا، تعجب کی بات ہے، خدا کا انکار کر رہے ہیں، جبکہ وکنتم امواتن، تم لوگ مردہ تھے، فاحیاکم، خدا نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، بعد میں پھر مارے گا، ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور اس کے بعد تم خدا کی جانب پلٹائے جاؤ گے۔ جب تمہاری زندگی کے اندر اتنے تحولات ہیں، اتنی تبدیلیاں ہیں، پھر کیسے تم لوگ انکار کر رہے ہو؟ واقعاً عزیز من، دنیا عبرت کدہ ہے، لیکن عبرت لینے والے لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ عبرت نہیں لیتے۔ کہتے ہیں کہ جب عبد الملک ابن مروان کوفے کے اندر دارالامارہ میں آیا اور اس کے سامنے مصعب ابن زبیر کا سر پیش کیا گیا، تو ایک بوڑھا بیٹھا تھا، جیسے ہی اس نے اس دارالامارہ کے اندر یہ منظر دیکھا تو کانپنا شروع کیا اس نے۔ اچھا، آپ کو معلوم ہے تاریخی طور پر کہ یہی دارالامارہ تھا کہ جس دارالامارہ میں ابن زیاد لعین کے سامنے سید الشہداء کے سر کو پیش کیا گیا تھا، درست ہے؟ تو عبد الملک ابن مروان جب دارالخلافہ میں آیا اور اس کے سامنے مصعب ابن زبیر، عبداللہ ابن زبیر کا بھائی، اس کے سر کو پیش کیا گیا، تو وہ بوڑھا ابن امیرہ نام تھا اس کا، وہ کانپنے لگا۔ تو
تو عبد الملک ابن مروان کہتے ہیں کہ کیوں کانپ رہے ہو؟ تو وہ بوڑھا کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ایک بات کرنا چاہتا ہوں میں۔ اس نے کہا کہ کہو۔ تو وہ بوڑھا کہتا ہے اے بادشاہ، یہ جو دارالامارہ ہے اس کا امر بھی عجیب ہے، واقعاً تعجب کی جگہ ہے۔ عبد الملک ابن مروان کہتا ہے کہ کیسا تعجب؟ کہا اسی دارالامارہ کے اندر میں نے 4 سر اسی طریقے سے تشت کے اندر دیکھے ہیں۔ عبد الملک ابن مروان کہتا ہے کیسے؟ کہا کہ ایک زمانہ تھا اسی دارالامارہ کے اندر، جس جگہ پر آپ بیٹھے اس جگہ پر عبید اللہ ابن زیاد لعین ابن مرجانہ، خدا کی لعنت ہو اس پر، وہ بیٹھا تھا اور اس کے سامنے حسین ابن علی کے سر کو پیش کیا گیا، سلام اللہ علیہ، اس کے سر کو پیش کیا گیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد اسی دارالامارہ میں، اسی جگہ پر جہاں پر آپ بیٹھے، میں نے دیکھا مختار بیٹھا تھا اور اس کے سامنے عبید اللہ ابن زیاد کا سر پیش کیا گیا۔ پھر کچھ ہی عرصے کے بعد اسی دارالامارہ میں جس جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے اس جگہ پر مصعب ابن زبیر بیٹھا تھا اور مصعب ابن زبیر کے سامنے مختار کا سر پیش کیا گیا۔ 3 سر ہو گئے۔ اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ اس جگہ پر جہاں پر مصعب ابن زبیر بیٹھا تھا آپ بیٹھے اور آپ کے سامنے مصعب ابن زبیر کا سر پیش کیا گیا ہے۔ یہی دارالامارہ ہے۔ 4 سر ایک دوسرے کے پیچھے اسی جگہ پر پڑے تھے اور سامنے والا اسی جگہ پر بیٹھا تھا۔ تو وہ بوڑھا کہتا مجھے بھی تمہارا ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو جس طریقے سے مصعب کا سر، مختار کا سر، عبید اللہ ابن زیاد کا سر، سید الشہداء کا سر پیش کیا گیا، ایسے تمہارا بھی سر نہ آئے یہاں پر۔ تو کہتے ہیں جیسے ہی عبد الملک ابن مروان نے یہ قضیہ سنا، جیسے ہی اس نے سنا تو کانپنے لگا اور فوراً حکم کیا کہ اس دارالامارہ کو گرا دو۔ پھر اس نے وہ جو دارالامارہ تھا اس دارالامارہ کو، کوفے کے دارالامارہ کو گرا دیا تھا اس جگہ کو۔ تو واقعاً عزیزان من یہ دنیا تعجب کی جگہ ہے۔ کیف تکفرون باللہ ہے، تعجب ہے کیسے یہ لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ فَإِنَّهُ أُخْرِجَ مُخْرَجَ التَّعَجُّبِ، یہاں پر کیفہ تعجب کے قائم مقام ہے، تعجب کے اعتبار سے اس کو لایا گیا ہے۔ تمام شد کیفہ کے یہ 2 معنی۔ اب ذکر کرتے ہیں کہ کیفہ کا اعراب کیا ہے، کیفہ ترکیب میں کیا واقع ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بسا اوقات کیفہ خبر واقع ہوتا ہے، درست ہے۔ بسا اوقات کیفہ حال واقع ہوتا ہے، مختلف موارد ہیں، ان مختلف موارد کے اعتبار سے۔ وَتَقَعُ خَبَرًا قَبْلَ مَا لَا يَسْتَغْنِي، کیفہ خبر واقع ہوتا ہے اس صورت میں جب واقع ہو ایسی چیز سے پہلے کہ جو خبر سے مستغنی نہ ہو، یعنی اس کو خبر کی ضرورت ہے۔ ایسی چیز سے پہلے واقع ہوتا ہے کہ جو خبر سے مستغنی نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں کیفہ خبر ہوگی۔ مثلا جیسے کیفہ انتا، کیفہ انتا، خب انتا سے پہلے کیفہ ہے اور یہ انتا خبر سے مستغنی نہیں ہے، اس کو خبر چاہیے، تو کیفہ اس انتا کے لیے خبر ہوگا۔ یا مثلا جیسے یہ صاحب کتاب ذکر کرتے ہیں کمیت کا شعر، نا وہ قول الکمیت فی آل البیت، آل بیت اطہار کے بارے میں کمیت کہتا ہے فَمِنْ أَيْنَ أَوْ أَنَّا وَكَيْفَ ظَلَالُهُمْ هُدًى وَالْهَوَى شَتَّى بِهِمْ مُتَشَعِّبُ، آل بیت کی تعریف اور ان کے دشمنان کی مذمت۔ فَمِنْ أَيْنَ کہاں سے، أَوْ أَنَّا کب سے، وَكَيْفَ ظَلَالُهُمْ هُدًى
ان لوگوں کی جو دشمنان آل محمد ہیں ان کی گمراہی ہدایت ہو، جبکہ والہوا شتا بہم متشعب ہو، جبکہ ان کی جو مختلف نفسانی خواہشات ہیں ان کو متشعب کرتی ہیں، مختلف کرتی ہیں۔ تو یہاں پر ضلالہم سے پہلے کیفہ، ضلالہم مبتدا، کیفہ اس کی خبر ہے۔ وقول امیر المؤمنین، اور اسی طریقے سے امیر المؤمنین کا قول عرض کیا تھا کہ تاریخ کے اندر امیر المؤمنین سے پہلے جس بندے نے امیر المؤمنین کا لقب لیا تھا وہ خلیفہ دوم ہے۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر نے اپنے آپ کو امیر المؤمنین نہیں کہلایا تھا، کہتے ہیں کہ عمر خلیفہ دوم اس نے اپنے آپ کو امیر المؤمنین کہلایا تھا، اور یہ لقب دینے والا بھی ابو موسیٰ اشعری ہے۔ ابو موسیٰ اشعری نے پہلی مرتبہ ان کو امیر المؤمنین کہا تھا، جبکہ ہماری روایات کے اعتبار سے، روایات آل محمد کے اعتبار سے، یہ لقب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے ساتھ مخصوص ہے۔ حتیٰ تاریخ ائمہ میں دوسرے اماموں کو اگر کسی نے بھول کر امیر المؤمنین کہا تو انہوں نے منع کر دیا کہ نہ، یہ لقب ہمارے لیے استعمال نہ کرو، یہ ہمارے دادا علی کے ساتھ مخصوص ہے۔ امیر المؤمنین کا یہ قول کہ مولا فرماتے ہیں کیف یکون حال من یفنا ببقائہ ویسکم بصحتہ ویؤتی من مأمنہ، کیف یکون، کیسے ہے اس شخص کا حال کہ جس کی بقا سے اس کی فنا ہے، اور وَيَسْقَمُ بِصِحَتِهِ، اپنی تندرستی سے مریض ہوتا ہے، وَيُؤْتَى مِن مَأْمَنِهِ، جو اس کے مأمن کی، امن کی جگہ ہے، وہاں سے اس کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ انسان ایسے ہی ہے نا۔ یہاں پر کیفہ یکونوں کے لیے خبر ہے، یکون حال من اسم ہے، اور کیفہ اس کی خبر ہے۔ وَمِنْهُ، اور فرماتے اسی باب سے، اسی مورد سے کیفہ ظننت زیدن، کیونکہ افعال قلوب مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں، خب مبتدا مفعول اول اور خبر مفعول ثانی ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی کیفہ ظننت زیدن، خب یہ کیفہ در حقیقت زیدن کے لیے خبر تھی کہ اب مفعول دوم بن رہا ہے ظننت کے لیے۔ یا وَکَیْفَ أَعْلَمْتَهُ فَرَسَاک، کہ اعلم سے مفعولی ہے، خب جب سے مفعولی ہے تو سے مفعولی میں دوسرا اور تیسرا مفعول، دوسرا مفعول مبتدا ہوتا ہے، تیسرا مفعول خبر ہوتا ہے، تو یہاں پر در حقیقت تیسرا مفعول ہے کہ جو در حقیقت وہی خبر ہے، اور اسی قبیل سے ہے کیف ظننت زیدن وکیف اعلمتہ فرساک، ایسے کیوں اسی باب سے فرماتے ہیں؟ اس لیے کہ لأن ثانی مفعول ظن وثالث مفعولات اعلم خبران فی الاصل، اس لیے کہ ظن کا دوسرا مفعول اور اعلمہ کا تیسرا مفعول در حقیقت خبر ہیں۔ تمام شد۔ بس پہلا استعمال کیفہ کا یہ ہے کہ کیفہ خبر واقع ہوتا ہے، دوسرا استعمال وحالن، وہ اس پر عطف ہو رہا ہے، وَتَقَعُ خَبَرًا قَبْلَ مَا لَا يَسْتَغْنِي، جو اس سے مستغنی نہیں ہے اس سے پہلے آئے تو خبر واقع ہوتا ہے، وَتَقَعُ حَالًا قَبْلَ مَا يَسْتَغْنِي، ایسی چیز سے پہلے آئے کہ جو اس سے مستغنی ہے، اس صورت میں کیا ہو جائے گا؟ یہ حال واقع ہوگا۔ نحو کیف جاء زیدن، خب جاء زیدن کے اندر تو بہرحال خبر کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جاء زیدن فعل فاعل کافی ہیں، تو یہ کیفہ اس زیدن کے لیے حال واقع ہو رہا ہے، یعنی ای علی ای حالت جاء زیدن، یعنی کس حالت میں زید آیا۔ درست ہے؟ یہ ہو گیا اصل مطلب جو جمہور نحات اس طریقے سے ذکر کرتے ہیں۔ آغا ابن ہشام کہتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ کیفہ مفعول مطلق بھی واقع ہوتا ہے، درست ہے خبر واقع ہوتا ہے، درست ہے حال واقع ہوتا ہے، لیکن مفعول مطلق بھی واقع ہوتا ہے۔ وَالصَّوَابُ أَنَّهَا تَأْتِي فِي هَذَا النَّوْعِ مَفْعُولًا مُطْلَقًا أَيْضًا، اس نوع میں یعنی جب اس کا مابعد
خبر سے مستغنی ہو، اس کو خبر کی ضرورت نہ ہو، تو اس نوع میں صرف حال واقع نہیں ہوتا، مفعول مطلق بھی واقع ہوتا ہے. یعنی جیسے حال واقع ہوتا ہے ایسے مفعول مطلق بھی واقع ہوتا ہے. مثال وَأَنَّ مِنْهُ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ، اسی مورد سے کہ مفعول مطلق واقع ہو رہا ہے، یہ آیے کریمہ ہے. كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. خوب یہاں پر یہ جو کیفہ ہے مفعول مطلق ہے. کیوں مفعول مطلق ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ خدا کے مورد میں ہے. خوب یہاں پر حال معنی ندارت، در حقیقت اسی فعل بعدی کے مصدر کی طرف مضاف ہے. کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یعنی اصل میں معنی ہے ای فعل فعل ربک، تیرے رب نے کیسا فعل انجام دیا. درست ہے، لہذا مفعول مطلق ہے. ولا يتجه فيه ان يكون حالا من الفاعل، یہاں پر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو فاعل کے لیے حال قرار دیں. فعل ربک، اس ربک کے لیے حال قرار دیں، خب معنی ندارت. اچھا کیوں یہاں پر حال قرار نہیں دے سکتے؟ ایک علت تو خود اسی مغنی الادیب کے پاورکی اور حاشیے میں ذکر ہوئی ہے کہ اس وجہ کو شمنی کے حاشیے سے نقل کرتے ہیں کہ شمنی کا معروف حاشیہ ہے مغنی پر، جیسے دمامینی کا ہے، دسوکی کا ہے، اسی طریقے سے شمنی کا بھی معروف حاشیہ ہے. وہ وہاں پر ذکر کرتا ہے کہ بھائی خدا کے لیے تو کیفیت ناممکن ہے، تو یہاں پر آپ حال تو نہیں قرار دے سکتے، لہذا حال نہیں قرار دے سکتے آپ فاعل کے لیے. وَأَنْ سِيبَوَيْهِ أَنَّ كَيْفَ ظَرْفٌ وَأَنِ السِّيرَافِ وَالْأَخْفَشِ أَنَّهَا اسْمٌ غَيْرُ ظَرْفٍ وَهُوَ حَسَنٌ. آغا سیبوے کہتے ہیں کہ یہ کیفہ ظرف بھی واقع ہوتا ہے، جبکہ آغا سیرافی اور اخفش کہتے ہیں کہ یہ اسم ہے لیکن ظرف نہیں ہے، ظرفیت کا معنی نہیں ہے. ابن شام کہتے ہیں کہ آغا سیرافی اور اخفش کی بات درست ہے. وَيُؤَيِّدُهُ الْإِجْمَاعُ، نحات کا اجماع ہے کہ یہ ظرف نہیں ہے. أَلَا أَنَّهُ يُقَالُ فِي الْبَدَلِ كَيْفَ أَنْتَ أَصَحِيحٌ أَمْ سَقِيمٌ. یہ الا کون سا ہے؟ وہ والا جو ہم نے کہا تھا تحقیق کے معنی میں آتا ہے. درست ہے، یاد ہو اگر آپ کو تو ان استعمالات کو مد نظر رکھیں. الا، الا یہ جو استعمال ہوا ہے، الا انہ یقال فی البدل، یعنی والتحقیق الا انہ یقال فی البدل. تحقیق یہ ہے کہ اس کے بدل کے بارے میں آپ یوں کہتے ہیں، یعنی مرفوع بدل لے کر آتے ہیں. مثلا کیف انتا، تو بدل جو کیفہ تھے اصحیح ام سقیم، مرفوع لے کر آئے. اگر کیفہ ظرفیت کی بنا پر منصوب ہوتا تو اس کے بدل کو منصوب ہونا چاہیے تھا، کیونکہ بدل تابع ہے. معنی ندارد کہ تابع اعراب میں متبوع سے ہٹ کر ہو، اگر وہ محلن منصوب ہے تو ان کو ہونا چاہیے تھا اصحیحن ام سقیما، جبکہ رفع کے ساتھ ہے. الا انہ، کہ تحقیق یہ ہے کہ یقال فی البدل کیف انت اصحیح ام سقیم، اصحیح ام سقیم بدل ہے کیفہ سے، بالرفع، رفع کے ساتھ کہا جاتا ہے. جبکہ ولا یبدل المرفوع من المنصوب، منصوب کا بدل تو مرفوع نہیں لایا جاتا. تمام شد مطلب. آخر میں ایک تنبیہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ ایک آیہ کریمہ کے بارے میں گفتگو ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، مگر یہ لوگ شتر اور اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طریقے سے اس کو خلق کیا گیا ہے. یہاں پر کیفہ کا اعراب کیا ہوگا؟ بعض افراد کہتے ہیں کہ آپ کیفہ کو ابل سے بدل لیں، کیفہ کو کیا کریں؟ ابل سے بدل قرار دیں. ابن شام کہتا ہے کہ نمیش آغا
کیفا کو ابل سے آپ بدل قرار نہیں دے سکتے 3 دلیلوں کی بنا پر۔ دلیل اول، اگر کیفا بدل ہو ابل سے، یعنی جو عامل مبدل منہ پر داخل ہوتا ہے وہی عامل نیت میں بدل پر بھی داخل ہوتا ہے۔ بدل وہی نیت تکرار عامل میں ہوتا ہے نا، کہ کانہ وہی عامل بدل پر بھی داخل ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کیفا پر حرف جارہ داخل نہیں ہوتا، شاذ ہے۔ اگر داخل بھی ہو جائے تو الا داخل نہیں ہوتا، الا داخل ہوتا ہے، لہذا الابل سے بدل قرار دینا درست نہیں ہے۔ دوسرا اشکال، اگر یہ ابل سے بدل ہو تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ابل کے اندر عامل ہے وہی کیفا کے اندر عامل ہوگا۔ افلا ینظرون الی الابل، یہ افلا ینظرون حرف جارہ کے توسط سے کیفا کی طرف پہنچتا ہے، الی الابل افلا ینظرون کے متعلق ہے، یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ پس افلا ینظرون کیفا پر بھی داخل ہو، حالانکہ کیفا صدارت طلب ہے۔ اور تیسرا، اگر کیفا ابل سے بدل ہو تو خلقت کا ما قبل سے کوئی رابطہ نہیں رہے گا، لہذا یہ ترکیب غلط ہے۔ اچھا بھیا آپ ترکیب کوئی بتائیں گے؟ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم بتاتے ہیں۔ کیفا خلقت جدا گانا جملہ ہے اور یہ جملہ بدل استعمال واقع ہو ابل کے لیے، نہ کہ خالی کیفا، مطلب حل ہو جائے گا۔ تنبیہن، قولہ تعالی افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت لا تکون کیف بدلا من الابل، یہاں پر کیفا ابل سے بدل قرار نہیں دیا جا سکتا، کیوں؟ لأن دخول الجار علی کیف شاذ۔ ایک نقطہ یہ شاذ کی پہلے میں توضیح دے چکا ہوں، شرح تصریف سے بیان کیا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے کہ پہلے میں نے اس کی تفصیلات ذکر کی ہیں کہ شاذ 3 قسموں پر ہے، اگر وہ بھول چکے ہیں آپ تو شرح تصریف کی طرف مراجعہ کیجئے گا، آغاز میں ہی جہاں پر کہتا ہے نا کہ ابا یا ابا شاذ، اس باز کے ذیل میں تفتازانی وہاں پر شاذ کی وضاحت کرتے ہیں کہ شاذ 3 طریقے سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ اولاً حرف جار کا کیفا پر داخل ہونا شاذ ہے، الا انہو، کہ یہ الا وہی تحقیق کیا ہے، الا انہو لم یسمع فی الا، ثانیاً یہ نقطہ کہ آگا یہ تو الا میں نہیں سنا گیا، اگر حرف جر داخل بھی ہوا ہو بعض موارد میں تو الا نہیں ہے، بل فی الا، بلکہ جو سنا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کیفا پر الا داخل ہوتا ہے۔ درست ہے، یہاں پر بل کا استعمال بھی دیکھیں کہ اس سے پہلے کلام منفی ہے، کلام منفی کے بعد آیا ہے بل، تو کلام منفی میں کیا ہوتا ہے کہ جو ما قبل والا حکم ہے اس کو استقرار کرتا ہے اور اس کے اپوزٹ کو ما بعد کے لیے ثابت کرتا ہے، کہ بل کے بعد کو دیکھیں۔ درست ہے، یہ حروف کے جو معانی ہم پڑھ رہے ہیں ان کے استعمالات کو بھی مد نظر رکھیں۔ ہاں یہ دوسری دلیل، یہ پہلی دلیل کہ پس کیفا پر حرف جار داخل نہیں ہوتا، اگر داخل بھی ہوتا ہے تو الا ہوتا ہے نہ کہ الا، اگر اس کو ابل سے بدل قرار دیں گے تو کأنہو اس پر الا داخل ہے، خوب درست نہیں ہے۔ دلیل دوم، وَلِأَنَّ الا متعلقۃ بما قبلہا، الی الابل ینظرون کے متعلق ہے، پس فَيَلْزَمُ أَن يَعْمَلَ فِي الْإِسْتِفْهَامِ فِعْلٌ مُتَقَدِّمٌ عَلَيْهِ، اگر آپ ابل سے بدل قرار دیں تو کأنہو وہ جو مبدل منہ میں عامل ہے وہی کیفا میں بھی عامل ہوگا۔ خوب اگر وہی کیفا میں عامل ہو تو اس کی صدارت ختم ہو جائے گی۔ سے وَلِأَنَّ الْجُمْلَةَ الَّتِي بَعْدَهَا تَصِيرُ حِينَئِذٍ غَيْرَ مُرْتَبِطَةٍ، اس صورت میں پھر یہ کیفا کے ساتھ ملائمت نہیں رکھے گا، اس کے ساتھ اس کا کوئی رابطہ نہیں بنے گا۔ خوب بھائی یہ تو ہو گیا غلط۔ آغا ابن ہشام آپ کوئی صحیح بتائیں۔ وَإِنَّمَا هِيَ مَنْصُوبَةٌ بِمَا بَعْدَهَا عَلَى الْحَالِ، آغا خلقت کے فاعل سے حال قرار دیں آپ اس کو، درست ہے۔ وَفِعْلُ النَّظَرِ مُعَلَّقٌ، اور فعل نظر کو افلا ینظرون اس کو اس کیفا سے معلق کریں۔ معلق یہاں پر وہ تعلیق اصطلاحی نہیں ہے، یعنی کیفا کے اندر عامل نہیں، کیفا کے ساتھ اس کا ربط نہیں ہے۔ وَهِيَ وَمَا بَعْدَهَا بَدَلٌ مِّنَ الْإِبْلِ، اگر جملہ کیا واقع ہوگا؟
فرماتے ہیں یہ کیفا خلقت کے فاعل کے لیے حال، پھر فعل، فاعل اور حال بدل استعمال بنے گے ابل کے لیے. وَهِيَ وَمَا بَعْدَهَا بَدَلٌ مِّنَ الْإِبْلِ بَدَلَ اسْتِعْمَالٍ. یعنی اس آیے کریمہ میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم لوگ اونٹ کو دیکھو، نہ، یعنی جیسے کہتے ہیں نا اعجبنی زیدن علمہ، وہاں پر بدل استعمال ہے. مجھے تعجب میں ڈالا زید نے یعنی اس کے علم نے. تو یہاں پر بھی ایسے ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یہ لوگ کیوں نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف، یعنی اس کی خلقت کی طرف، والمعنی الی الابل کیفیت خلقها. خوب ابل کی جانب دیکھیں لیکن اس کی کیفیت تخلیق کی طرف دیکھیں. اور اسی طریقے سے یہ آیے کریمہ وَمِثْلُهُ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّةِ، کہ یہ آیے کریمہ بھی عظیم آیات میں سے ہے کہ عرفاء نے یہاں پر خوب مباحث کیے ہیں. الم تر، اے مصطفیٰ کیا تو نے نہیں دیکھا، الی ربک، اپنے رب کی طرف، یعنی کیا، یعنی کیف مد الظل، اس نے جو سایہ کھینچا ہے اس کھینچے ہوئے سائے کی طرف تو نے نہیں دیکھا، تیرے رب نے کیسے سایہ کھینچا ہے. واقعاً ظل اور سائے کے اندر بھی عجیب خاصیتیں ہیں. عیناً وہ چیز نہیں ہوتا لیکن اسی چیز سے حکایت کرتا ہے. عیناً وہی چیز نہیں ہے لیکن اس سے حکایت کرتا ہے. یہ سائے کی خاصیت ہے. بعض ظرفاء سے جملہ سنا تاریخ میں جو آپ پڑھتے ہیں کہ حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں ہوتا تھا. تو بعض عرفاء کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں کیسے مان لوں کہ آپ کا سایہ نہیں ہوتا تھا جبکہ یہ پوری کائنات آپ کے وجود کا ظل اور سایہ ہے، اور تو خود اپنے پروردگار کا سایہ ہے. سبحان اللہ. فتدبر جیدان ان کنت من اہلہ. ومثلها فی ابدال جملتن کے فیہا کیفا من اسم مفردن. اور اسی طریقے سے وہ جملہ کے جس جملے کے اندر کیفا ہو وہ مفرد سے بدل بنتا ہے. قولہ، شاعر کا یہ قول ہے. شاعر کا یہ قول بھی اسی طریقے سے ہے کہ ایک جملہ بدل واقع ہو رہا ہے اسم سے کہ جو اس میں مفرد ہے. اس میں مفرد سے مراد یعنی جو مرکب نہیں ہے. مفرد کے اطلاقات ہیں، پہلے بھی عرض کیا تھا، کبھی تثنیہ کے مقابلے میں، کبھی جمع کے مقابلے میں، کبھی مضاف اور شبہ مضاف کے مقابلے میں، کبھی جملے کے مقابلے میں، کہ یہاں پر جملے کے مقابلے میں. الی اللہ اشکو بالمدینۃ حاجۃ وبالشام اخری کیف یلتقیان. کہ شاعر کہتا ہے کہ میں اللہ کی جانب شکایت کرتا ہوں، الی اللہ اشکو بالمدینۃ حاجۃ، مدینے کے اندر ضرورت، وبالشام اخری، اور دوسری حاجت شام کے اندر. کیف یلتقیان، یہ دونوں آپس میں کیسے ملیں گی. یہ کیف یلتقیان کیا ہے، حال واقع ہو رہا ان دونوں حاجتوں کے، یعنی ای اشکو ہاتین الحاجتین، میں ان دونوں حاجتوں کی شکایت کرتا ہوں، ضرورتوں کی، کہ یہ کس طریقے سے ملیں گی. یعنی ان کا ملنا محال ہے. تعذر التقائہما، ان دونوں کا ملنا محال ہے. اب ان دونوں کا ملنا کس طریقے سے کیوں کر ہے، یہ محال ہے. میں اس کی شکایت کرتا ہوں خدا کی بارگاہ میں. کہ بہرحال یہاں پر کیفا کے بارے میں الحمدللہ بحث تمام ہوئی. خوب وہ حروف جو کاف کے ساتھ جن کا آغاز ہو رہا تھا چاہے مفردہ ہو یا مرکبہ ہو، ان کے بارے میں بحث تمام ہوئی. کل سے انشاءاللہ حرف لام کے بارے میں گفتگو ہوگی. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین.